السلام علیکم ناظرین، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ محبوب نگر کی آمنگل منڈل میں افسوسناک واقعہ، چندران گٹہ میں سکونت پذیر ایک ہی خاندان کے 7 افراد تالاب میں غرقاب، پورے خاندان پر ٹوٹ پڑا صدمے کا پہاڑ۔ غریب اور بے گھر حیدرآبادیوں کے لیے پکے مکانات تعمیر کیے جائیں، کیمپ آفس میں عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت، فنڈز کی کوئی کمی نہیں۔ حیدرآباد کو صاف ستھرا بنانے کے لیے 1000 کروڑ روپے کا ایکشن پلان تیار، 16 سے 20 مئی تک سوچھ تلنگانہ سوچھ حیدرآباد پروگرام۔ آئندہ مارچ تک 7000 میگا واٹ برقی کا حصول، آنے والے مہینے سے کسانوں کو 9 گھنٹے برقی سربراہ کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ 2016 کے بعد سے ریاست بھر میں کوئی برقی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اور جے ڈی میٹلا میں کیمیکل کے گودام میں بھیانک آتش زدگی، علاقے میں سنسنی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ضلع محبوب نگر کے آمنگل منڈل میں چہارشنبے کو پیش آئے افسوسناک واقعے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بشمول 4 لڑکیاں تالاب میں غرقاب ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے چندران گٹہ کی الجبیل کالونی کے ساکنان 38 سالہ باسط، 20 سالہ سلمان، 18 سالہ رحمان، منی بیگم، رقیہ، مسکان، 16 سالہ سمرت بیگم اور دیگر 4 افراد تفریح کے لیے آمنگل منڈل کے سری کنڈا گورما تالاب گئے تھے۔ تالاب میں پیراکی کی کوشش کے دوران ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں باسط، رحمان، سلمان، رقیہ، مسکان، مسرت اور منا بیگم غرقاب ہو گئے۔ مقامی عوام نے پانی سے لاشوں کو باہر نکالا۔ ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی موت سے پورے خاندان پر صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ مقامی عوام نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سرپرستوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر تالابوں یا پھر دیگر تفریح گاہوں پر جانے کے دوران نظر رکھیں۔ انہوں نے پولیس کو بھی ہدایت دی کہ تالابوں اور جھیلوں کے پاس نگرانی رکھی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات کو ٹالا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد کے غریب عوام کے لیے پکے مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ کیمپ آفس میں عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ یہ پکے مکانات اندرون شہر ہونے چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ جامع سروے کے مطابق حیدرآباد میں قریب 2 لاکھ بے گھر افراد ہیں جن کے لیے پکے مکانات تعمیر کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اس کے لیے 2000 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے کہا کہ شہر میں موجود سرکاری اراضیات، سرکاری دفاتر، سرکاری اسکولز، یونیورسٹیز اور کلبز کے لیے مختص کردہ ہزاروں ایکڑ اراضی جو غیر مستعملہ ہے ان کو غریبوں کے لیے پکے مکانات کی تعمیر کے استعمال میں لائیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ اگر بنجارہ ہلز میں غریبوں کے لیے مکانات تعمیر کرنے کی گنجائش ہے تو وہاں پر بھی مکانات تعمیر کروائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غریب عوام کے لیے مکانات تعمیر کرنے کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام کو مکانات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اراضیات کی نشاندہی کے بعد مکانات کی تعمیر کی ذمہ داری GHMC کمشنر پر عائد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ آئندہ مارچ تک ریاست 7000 میگا واٹ برقی حاصل کرے گی۔ کیمپ آفس میں منعقدہ اجلاس کے بعد جاری پریس نوٹ کے مطابق آئندہ ماہ تک NTPC سے 150 میگا واٹ، CGS سے 290، گایتری تھرمل پاور اسٹیشن سے 810، بھوپال پلی کے TTS سے 600 میگا واٹ، سنگارینی پاور اسٹیشن سے 1200 میگا واٹ برقی حاصل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئندہ ماہ سے
کسانوں کو 9 گھنٹے دن میں برقی سربراہ کی جائے گی۔ نلگنڈا کے NTPC تھرمل پاور کو یادگیری سے موسوم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عوام کی ضروریات کے مطابق محکمہ برقی کام کر رہا ہے۔ 2016 کے بعد سے ریاست میں کوئی برقی کٹوتی نہیں ہوگی۔ حیدرآباد کو صاف ستھرا بنانے کے لیے حکومت نے 1000 کروڑ روپے کا ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کیمپ آفس میں منعقدہ اجلاس میں عہدیداروں کو ہدایت دی کہ سوچھ تلنگانہ اور سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت شہر کو صاف ستھرا بنایا جائے گا۔ اس پروگرام کے لیے 1000 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ 16 مئی کو گورنر ESL نرسمہن اس پروگرام کا آغاز کریں گے جو 20 مئی تک جاری رہے گا۔ اس پروگرام کے تحت شہر کو 400 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے سرکاری مشینری کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی حصے دار بنایا جائے گا۔ پروگرام میں وزراء، عوامی نمائندے، فلمی اداکار اور کھلاڑیوں کو شامل کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر جگدیشور ریڈی نے KCR کو ملک کا نمبر 1 وزیر اعلیٰ قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگدیشور ریڈی نے خبردار کیا کہ KCR کے خلاف بات کرنے کا چندرا بابو نائیڈو کو کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ TRS کے پیر کو ہوئے جلسے کی کامیابی کو دیکھ کر چندرا بابو نائیڈو بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو بار بار جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، حالانکہ تلنگانہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور یہ بات آندھرا بینک کے CMD نے بھی کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کو ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو انہیں کام کے ذریعے مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ تلنگانہ کے عوام اب بیدار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں نے جب تلگو دیشم دور حکومت میں برقی کی فراہمی کا مطالبہ کیا تھا تو ان پر فائرنگ کی گئی تھی اور اسے ابھی ریاست کے عوام نہیں بھولے۔ NTR کے ساتھ چندرا بابو نائیڈو نے کیا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ریاست کے عوام اچھی طرح واقف ہیں۔ اس موقع پر ایک اور وزیر مہندر ریڈی نے بھی چندرا بابو نائیڈو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کو پہلے اپنی ریاست پر توجہ دینی چاہیے۔ حیدرآباد میں ایک اور مکان تعمیر کرنے کے بجائے چندرا بابو نائیڈو کو چاہیے کہ وجے واڑہ گنٹور میں مکان تعمیر کریں۔ ریاستی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پہلا اجلاس صدر نشین کشٹا ریڈی کی قیادت میں اسمبلی کے کمیٹی ہال میں منعقد ہوا۔ بعد میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کشٹا ریڈی نے بتایا کہ مئی کی 11 تاریخ کو چیف سیکرٹری نے تمام محکمہ جات کے HODs کو طلب کیا اور اجلاس میں تمام زیر التوا شکایتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ کشٹا ریڈی نے بتایا کہ مطالبات زر میں منظور شدہ بجٹ کے امور کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے مکمل استعمال کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ چہارشنبے کو PUC اور تخمینہ کمیٹی کے بھی اجلاس منعقد ہوئے۔ ریاست کے IT کے وزیر KT راما راؤ مئی کے دوسرے ہفتے میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق KTR 15 دنوں کے لیے امریکہ کا دورہ کرتے ہوئے ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے امریکی صنعت کاروں کو راغب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ریاستی وزیر بعض امریکی کمپنیوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ تلگو دیشم تلنگانہ قائدین کے ایک وفد نے اسمبلی اسپیکر مدھوسودن چاری سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی بدلنے والے ارکان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر دیاکر راؤ نے بتایا کہ دستور کے تحفظ کے لیے پارٹی بدلنے والے قائدین کے خلاف اسپیکر سے کارروائی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ TRS حکومت عوام کے بیچ جانے سے خوف زدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پارٹی بدلنے والے قائدین میں ہمت ہے تو انہیں استعفیٰ دے کر دوبارہ عوام کے بیچ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اسپیکر اور گورنر سے درخواست کی جا چکی ہے کہ پارٹی بدلنے والے ارکان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ دستوری اقدار کا تحفظ ہو سکے۔ دیاکر راؤ نے کہا کہ TRS حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، اس لیے عوام کے بیچ جانے سے خوف کھا رہی ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے بھی TRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال کیا کہ آخر نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری نے جو پارلیمنٹ کی رکنیت رکھتے ہیں کیوں اب تک اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا ہے۔
आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वफ्द ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए किसानों के और दीगर मसाइल पर चंद्रबाबू नायडू हुकूमत की बढ़ती हुई लापरवाही के सिलसिले में शिकायत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कई मसाइल पर रियासती हुकूमत लापरवाही से काम ले रही है। गैर मौसमी बारिश से हुए किसानों को नुकसानात के मामले पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों का इंश्योरेंस और इनपुट सब्सिडी भी अदा करने में हुकूमत ताखीर से काम ले रही। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खेल रही है। उन्होंने कहा कि SGT जायदादों पर B.Ed उम्मीदवारों को मौका फराहम किया जाना चाहिए और इस सिलसिले में मरकज से भी नुमाइंदगी की जरूरत है। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि मुसलमानों को सियासी तहफ़्फ़ुज़ात देने से पसमानदा तबक़ात का नुकसान होगा। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अगर TRS हुकूमत भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलेगी तो बीजेपी शदीद मुखालिफत करेगी। उन्होंने बताया कि GHMC के वार्ड्स की नई हदबंदी के बाद पसमानदा तबक़ात के 66 वार्ड्स होंगे। अगर मुसलमानों को सियासी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए तो माजी की तरह पसमानदा तबक़ात को नुकसान उठाना पड़ेगा। किशन रेड्डी ने कहा कि GHMC के इंतखाबात में TRS और मजलिस मिलकर इख्तिदार पर आने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने पसमानदा तबक़ात की तंजीमों से इस सिलसिले में मुहिम चलाने की अपील की। कांग्रेस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का 30 अप्रैल को इख्तिताम अमल में आएगा। गांधी भवन में पार्टी उमूर के इंचार्ज कुंतैया और वर्किंग सदर पट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हुई रुकनियत साजी मुहिम से मुताल्लिक़ तफसीलात कारगुजार सदर के हवाले की। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राहुल गांधी मई के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक 9 और 10 मई को तेलंगाना में हुई गैर मौसमी बारिश और खुश्क साली से मुतासरा किसानों से मुलाकात के लिए राहुल गांधी 20 किलोमीटर पैदल दौरा करेंगे। तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए पार्टी कायदीन से वो मुलाकात भी करेंगे। इस सिलसिले में दिग्विजय सिंह शहर का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया है। सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से MSET और ISET साल 2015 के लिए मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम के सिलसिले में स्टडी मटेरियल की तकसीम अमल में आई। निज़ाम कॉलेज पर मुनक़्क़िदा इस तकरीब में CEDM के प्रोजेक्ट ऑफिसर शेख चांद, डायरेक्टर SA शुकूर, डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद MJ अकबर के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील भी मौजूद थे। तलबा की कसीर तादाद ने स्टडी मटेरियल हासिल किया। साबिक़ रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने बताया कि बेगमपेट इलाके में कब्रस्तान के लिए जगह फराहम करने के लिए वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से बेगमपेट ओल्ड कस्टम बस्ती में कब्रस्तान के लिए अवाम मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में हैदराबाद पब्लिक स्कूल की 2 एकड़ अराजी के हुसूल के लिए हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय से नुमाइंदगी करेंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद कॉलोनी में 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने 20 ख़वातीन में पकवान गैस सिलेंडर्स और चूल्हे तकसीम किए। मकामी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख़वातीन ने रुकन असम्बली को उनके मसाइल से भी वाकिफ़ करवाया। हुकूमत की जानिब से शुरू की गई आसरा स्कीम आवाम के लिए रहमत के बजाय जहमत बन गई है। मुशीराबाद बैरगली के साकिन माजूर माँ और बेटा पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 4TV से बात करते हुए 80 साला माजूर जाहिदा बेगम के माजूर बेटे अफसर पाशा ने बताया कि दस्तावेज़ात नामुकम्मल होने की वजह बताकर उन्हें बार बार मुख्तलिफ महकमों के चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। परेशान हाल माजूर माँ और बेटे ने 4TV के जरिए मुताल्लिक़ा हुक्काम से मदद की अपील की है।
رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے وجے نگر کالونی میں قائم کیے گئے سوئمنگ پول میں سمر کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جعفر حسین معراج نے بتایا کہ مجلس کھیل کے میدان میں نوجوانوں کی سرگرمی سے حصہ لینے کے مقصد سے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر وجے نگر کالونی میں سوئمنگ پول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ نومبر تک سوئمنگ پول میں تربیت کا عمل جاری رہے گا۔ خواتین کے لیے علیحدہ اوقات رکھے گئے ہیں۔ ورلڈ وش ڈے کے موقع پر سٹی پولیس اور میک اے وش فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں جان لیوا امراض کا شکار 20 بچوں کی خواہشات کی تکمیل کی گئی۔ کئی بچوں میں اسمارٹ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور آئی پیڈز کی تقسیم عمل میں آئی۔ ایڈیشنل کمشنر انجنی کمار اور دوسرے پولیس عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ آلیر میں انکاؤنٹر کے نام پر 5 مسلم نوجوانوں کے بے رحمانہ قتل کے خلاف ڈی جے ایس کے علاوہ دیگر تنظیموں نے احتجاجی ریلی نکالنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بناتے ہوئے احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ احتجاجی مسجد حاجی کمال سے تلنگانہ حکومت کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی کے مقام تک ریلی نکالنا چاہتے تھے، تاہم پولیس نے ڈی جے ایس کے ذمہ داروں اور کارکنوں کو مسجد سے باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا اور وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ جوبلی ہلز کے علاقے ایس پی آر ہلز میں بلدی اور محکمہ مال کے عہدیداروں نے چہارشنبے کی صبح غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ اس موقع پر مقامی مکینوں کی جانب سے مزاحمت بھی کی گئی۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے اس مقام پر مقیم ہیں، لیکن اب وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ انہدامی کارروائی کے دوران مکینوں کا سامان باہر پڑا ہوا دیکھا گیا۔ مقامی عوام کی مزاحمت کے امکان کے پیش نظر پہلے ہی پولیس کے دستوں کو تعینات کر دیا گیا تھا۔ متاثرین نے کہا ہے کہ ان کے پاس آدھار کارڈ سمیت تمام دستاویزات موجود ہیں، پھر بھی ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ روڈ ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں نے قواعد کی خلاف ورزی کے تحت چلائی جا رہی خانگی بسوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ایل بی نگر، چنتلا کنٹا اور حیات نگر آؤٹر رنگ روڈ کے پاس 5 بسوں کے خلاف مقدمے درج کیے گئے، جبکہ ایک بس کو ضبط کیا گیا۔ حکام نے انتباہ دیا ہے کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والی بسوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بازار گھاٹ میں سڑک پر کولرز فروخت کرنے والے شخص کے خلاف محکمہ ویجیلنس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے برقی پول سے کنیکشن لے کر کولرز کی نمائش کی جا رہی تھی۔ ویجیلنس کے عہدیداروں نے انتباہ دیا کہ غیر قانونی طریقے سے برقی کے حصول کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایل بی نگر کے ناگول علاقے میں ملازمت کا جھانسا دے کر ضرورت مندوں سے ایک شخص نے 4 لاکھ روپے ہڑپ لیے۔ تفصیلات کے مطابق سرینواس نامی شخص نے تقریباً 70 افراد کو ملازمت کا جھانسا دیا اور ان سے رقم ہڑپ لی۔ متاثرین نے ایل بی نگر پولیس میں شکایت درج کرائی ہے اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ جے ڈی میٹلا کے ایک کیمیکل کے گودام میں بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سبھاش نگر میں واقع کیمیکل کے گودام میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے کافی بلندی تک دکھائی دیے اور دھوئیں کے پھیلنے سے آس پاس کے علاقوں میں سنسنی پھیل گئی۔ عوام خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی ہے۔ غیر معمولی مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آتش زدگی کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچ گیا اور کافی دیر تک مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ چارمینار پولیس نے ایک ملازم کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنے مالک کے 8 لاکھ
10,000 روپے کا سرقہ کیا تھا۔ ACP چارمینار اشوک چکرورتی نے بتایا کہ محبوب نگر کے کرانہ شاپ مالک کے پنٹیا نے اپنے ملازم M یادیہ کو رقم دے کر بیگم بازار سے سامان خریدنے کی ہدایت دی تھی، لیکن یادیہ نے ایک فرضی واقعہ بنایا اور بتایا کہ رقم کا سٹی کالج کے پاس نامعلوم افراد نے سرقہ کر لیا۔ کرانہ شاپ کے مالک نے نوکر کے بیان پر چارمینار پولیس سے شکایت کی۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ یادیہ نے واقعہ فرضی طور پر گھٹا ہے، جبکہ یادیہ ہی چور ہے۔ پولیس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے مسروقہ رقم برآمد کر لی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ محبوب نگر کی آمنگل منڈل میں افسوسناک واقعہ، چندران گٹہ میں سکونت پذیر ایک ہی خاندان کے 7 افراد تالاب میں غرقاب، پورے خاندان پر ٹوٹ پڑا صدمے کا پہاڑ۔ غریب اور بے گھر حیدرآبادیوں کے لیے پکے مکانات تعمیر کیے جائیں، کیمپ آفس میں عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت، فنڈز کی کوئی کمی نہیں۔ حیدرآباد کو صاف ستھرا بنانے کے لیے 1000 کروڑ روپے کا ایکشن پلان تیار، 16 سے 20 مئی تک سوچھ تلنگانہ سوچھ حیدرآباد پروگرام۔ آئندہ مارچ تک 7000 میگا واٹ برقی کا حصول، آنے والے مہینے سے کسانوں کو 9 گھنٹے برقی سربراہ کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ 2016 کے بعد سے ریاست بھر میں کوئی برقی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اور JD میٹلا میں کیمیکل کے گودام میں بھیانک آتش زدگی، علاقے میں سنسنی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔